بات کریں گے صوفیہ کرام اولیاء اللہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے مزار کو سجدہ کرنا. سجدہ حرام، صاحب مزار سے مانگنا. تو علی مرزا صاحب تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں نا یار. بہت سخت سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے. شرک نہ کرو، نماز نہ پڑھوں. السلام علیکم، اٹس می زیب اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران علی KNZ. آپ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل سے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے صوفیہ کرام اولیاء اللہ اور دربار پر حاضری کس طریقے سے اور کیا آداب ہیں، کس طریقے سے وہاں پہ حاضری دی جاتی ہے، کیسے پیش ہوا جاتا ہے اور کس طریقے سے جو خرافات لوگ وہاں پہ مچا رہے جو کر رہے ہیں ان سے کیسے بچا جائے. شریعت مطہرہ میں اس کی کیا اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہم اس کو فالو کریں گے وہ کیا ہیں، تو اس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے مزار کو سجدہ کرنا. کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. دیکھیے، سجدے کے حوالے سے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ سجدہ تو وہاں بنتا ہی نہیں، کیونکہ سجدہ حرام ہے. یہ اللہ کی طرف سے تو حرام ہی ہے، کیونکہ ٹوٹل صرف اللہ کو سجدہ جائز ہے اور کسی کو جائز نہیں ہے. اور جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ بعض اوقات جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر مزار کو چوم رہے ہوں، جو کہ غلط ہے، وہ ایک عقیدت ہے ان کی، تو اس کو سجدہ سمجھ لیتے ہیں لوگ اور سجدہ کرتے بھی ہے تو تعظیم ہی ہے، حرام ہے اور گناہ ہے. لیکن وہ شرک سمجھ کے کر رہے تو گناہ ہے، تعظیمی کر رہے ہیں تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن شرک میں حرام آ جاتا ہے کہ وہ حرام ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات صاحب مزار سے مانگنا. نہیں، صاحب مزار سے آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ صاحب مزار سے دیکھیں عقیدت میں تو مانگ سکتے ہیں کہ آپ کا بہت عقیدہ ہے ان پہ، تو آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ کیا پتہ وہ واقعی میں اللہ کے ولی ہو اندر. اور ظاہر ہے وہ کیا نہیں آپ مطلب کیا ڈائریکٹ مانگے ان سے کہ بابا دو؟ ڈائریکٹ کوئی نہیں دیتا. ڈائریکٹ کیسے شرکیہ بات کیسے کر سکتے ہیں مزار؟ تو علی مرزا صاحب تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں نا یار. آپ نے ابھی جو بات کر دی ہے کہ ان سے مانگ سکتے ہیں، اس کی وضاحت ہی تو کر رہا ہوں میں. دیکھیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے کو تو پتہ ہے ہمارے قبر میں کیا حال ہونا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے ایسے عذاب سے. جو قبر میں موجود ہے اللہ کا ولی، کیا پتہ کہ وہ سچا ولی ہو اور ظاہر ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہو اس معاملوں میں، کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرتا ہو اور وہ قبول ہوتی ہو. کیونکہ نبی کریم کا بھی فرمان ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ آپ کسی قبرستان جائیں گے تو سلام کریں گے اور آپ مردہ سنے گا وہ سلام. میں بہت سخت سوال کرنے جا رہا ہوں، آپ سے جواب دیں گے؟ سورہ فاتر میں اللہ پاک صاف صاف فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے برابر کوئی شریک نہ لاؤ. تو شریک کے حساب سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ شرک نہ کرو. تو شرک تو جب آپ خدا سمجھ کے مانگ رہے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. دیکھیں، آپ مزار میں جاتے ہیں، جی گئے، آپ وہاں پہ پہلے تو سب سے پہلے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بالکل، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے آپ. اب ان کو وسیلہ بنا کے آپ مانگ سکتے ہیں. آپ اپنے نبی پر جب تک درود نہیں بھیجیں گے، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک آپ اپنی نبی پر درود نہیں بھیجیں گے آپ کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں اٹکی رہے گی. جب آپ درود بھیجیں گے تو ہی وہ اوپر جائے گی آسمان پر، ورنہ وہ قبولیت کے لیے دعا نہیں جائے گی. اچھا، میں نماز نہ پڑھوں، کبھی مسجد کی میں نے شکل نہ دیکھی ہو، ٹھیک ہے، بھنگی چرسی موالی وہ بڑے بڑے کڑے پہنے ہوں اور عجیب سا ہولیا 7 دن اور کئی مہینے نہ آیا نہ ہوں، بابا یہ دے دو، بابا وہ دے دو، بابا یہ کر دو، بابا وہ کر دو، یہ سب کیا ہے؟ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جھالت پلا دی ہے. جھالت پلانے کے بعد مزارات پہ زیادہ تر آپ دیکھیں چرسی موالی. انجینئر مرزا جو تقریباً بولتا ہے، تقریباً سب نہیں بولتا صحیح، لیکن کچھ باتیں صحیح بولتا ہے. وہاں پہ آپ کو زیادہ تر جو ہے نا چرسی ملیں گے. چرسی سے پوچھو تو بولتا ہے مزار پہ چرس پینے کا مزہ ہی الگ ہے. ابھی کچھ مزار پہ تم نے کوئی مطلب کسی نے مزار والے نے بولا تمہیں، اللہ کے ولی نے بولا کہ میرے پاس آ کے چرس پی؟ اللہ کے ولی تو قیامت والے دن ان سب لوگوں کا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ، میں نے ان کو یہ نہیں کہا، میں نے ان کو یہ دعوت نہیں دی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے تو تیرے اور تیرے محبوب کے دین کو پھیلایا، تیرے حکم سے تو نے ہمیں چنا اور ہم نے یہ دین کی دعوت دی. ایسا لوگوں نے ان کو پوچھنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ پوچھنا شروع کر. اچھا، مختصر سا بتائیں، شریعت کیا کہتی ہے کہ میں مزار کے باہر کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے حاضری دینی ہے، کس طریقے سے آؤں، کیسے حاضری دوں، کیا کیا اسٹیپس ہیں؟ مختصر سے وقت میں. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے، جیسے ہی آپ مزار میں داخل ہوں گے، کسی کی قبر پہ جاتے ہو یا مزار پہ جاتے ہو، تو پہلے تو آپ ان کو سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سلام کرنے کے بعد اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. اب جب آپ دعا کر لیتے ہیں تو آپ ان پہ عقیدہ جو رکھتے ہیں اس کو اپنا وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ گناہ ہے
کہ ایک گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا وسیلہ بنا اس دوران اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو مسجد بھی وہاں پہ موجود ہے، یہ بھی بتا دیں. لیکن کوئی نماز پڑھتا نہیں ہے. پہلے فرض نماز ہے، یہ بھی بتا دیں. فرض نماز ہے، پہلا تو فرض نماز ہے. یہ تو نماز بھی پڑھنی ہے آپ جو اس مزار کے اندر موجود ہے، جن کی قبر اور جن کا روزہ وہاں موجود ہے، وہ ان کا بھی درس یہی ہوگا اپنے ٹائم میں کہ پہلے نماز پڑھیں، اپنا فرض پورا کریں. میرے پاس حاضری تمہاری میں نے لکھی نہیں ہے، میں نے نہیں بولا تم میرے پاس آؤ. یہ آپ جا رہے ہو، آپ خود جا رہے ہیں وہاں پہ، آپ کو مزار والے بلا نہیں رہے، تو آپ وہاں جا رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی عقیدت میں. تو اس میں بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، لیکن آپ جب جا رہے ہیں تو پہلے فرض پورا کریں، اب نماز پڑھیں. پہلے دیکھیں، پہلے تو یہ کنفیوژن دور کر دیں، دینے والا صرف اللہ ہے. اللہ ہے، رب کی ذات ہے. ایگری اس کے ساتھ تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، آپ شریک کر ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن اپنے دماغ سے نکال دیں، صرف اللہ نے دینا ہے. ٹھیک ہے، اب وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، نبی کا دے سکتے ہیں، آل رسول کا دے سکتے ہیں، اللہ کے اور ولی کا دے سکتے یہ ہیں. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ سب آل رسول کی کڑی میں سے ہی ہیں، سید ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنے بھی یہ سلسلے چل رہے ہیں سارے مولا علی سے چل رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے چل رہے ہیں، وہاں سے یہ سلسلے چل رہے ہیں. لیکن شرک جو ہے یہ معاف نہیں ہوگا، یہ اپنے ذہن میں بسا لیں، بٹھا لیں، سمجھ لیں. شرک معاف نہیں ہوگا وہاں پہ چرسیں پینے سے، عجیب و غریب نعرے بازیاں کرنے سے، اور نماز اگر ان لوگوں سے پوچھی جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. بھائی وہاں پہ چرس پینے سے جب تم سے اللہ کا ولی خوش نہیں ہو رہا، اللہ کیا خوش ہوگا؟ تو آپ تو گناہ کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کو استعمال کر رہے ہیں، آپ مس یوز کر رہے ہیں اس مزار کا، اور آپ بدنام کر رہے ہیں مزار. اچھا، اب میں آتا ہوں انجینئر صاحب پہ. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں بابت شے ہی نہیں، میں آپ سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ یوں کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں آل رسول سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، حضرت علی. اس بات کو بھی آپ ہٹا دیں، آل رسول سے آ رہے ہیں، سید ہیں، اہل بیت سے ہیں، صحیح ہے، آپ اس بات کو بھی ہٹا دیں. یار انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی، ایک ٹائم اللہ نے اگر کچھ ان کو دیا ہے، کچھ کراماتیں ان میں دی ہے، تو ایسے ہی نہیں دی، کوئی وجہ دیکھ کے دی ہوگی. بہت سے پیر ایسے بھی ہیں، بہت سے مزارات ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ولی گزرے جو سید نہیں تھے، ان کو بھی. اچھا، غوث پاک نے بھی اگر کوئی کرامت کی اور کچھ کیا تو وہ اللہ نے ان کو دیا نا. اور کون ہوتا بھائی؟ اللہ نے دیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے نبی کی نہیں سنتے تھے کیا؟ اللہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی تھی. اچھا، غوث پاک پہ تمہیں تو غوث پاک کیا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے یہ کام ہو جا. ان ٹاپک پہ نہیں آؤ، یہ بہت لمبی چلی آئے گی. بالکل، تو وہ میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں شریک آپ کسی کو نہیں کر سکتے، لیکن ادب و احترام بھی لازمی ہے.